بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے اور، یوم دن، يُنْفَخُ پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ شور، اللہ نے فرمایا اور جس دن شور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی تمام آسمان والے، ومن فی الارضی اور تمام زمین والے، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے اور زمین والے بھی۔ درمیانے کلام میں لفظ اللہ کا وارد ہونا استثناء کا کام کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سے قبل جو ما قبل ہے، ما بعد آ کر ما قبل کو الٹتا ہے۔ کوئی نہیں، مزید آسان کرتا ہوں، جیڑی گل اللہ تو پہلے آندی ہے نا، اللہ جی آ کے اس گل نو الٹ دیندے نے اگلی گل نال۔ جو بندے چپ ہیں میں پھر کہتا ہوں، لا الہ مانے کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ تو کلمہ کفریہ ہے کہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں۔ فوراً فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا، یہ کلمہ طیبہ ہے نا، تو کفر کو طیب اللہ نے کیا۔ جو بندے چپ ہیں میں پھر عرض کرتا ہوں، وما ارسلناک، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ عالمین پر رحمت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے تو بندے جن بنائے ہی نہیں، الا لیعبدون، میں نے ہی بنائے ہیں تاکہ میری عبادت تو کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ آ کے پچھلی بات کو اگلی بات سے الٹتا ہے۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے بڑھوں، ورنہ میں اور مثالیں دوں گا۔ نبی فرما رہے ہیں لا فتح، کوئی پہلوان ہے ہی نہیں، کوئی دلیر ہے ہی نہیں، الا علی، علی ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ آ کے پچھلی بات والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مومن بچ گئے۔ تو سیتے بچے ہو اللہ دی وجہ تو اللہ کیا کر رہے ہیں، جو بات آگے آتی ہے وہ پچھلی بات کو الٹتی ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن شور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی تمام آسمان والے۔ یہ آسمان پہ کون ہے؟ ہم الملائکۃ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، لیکن گھبرا جائیں گے۔ ومن فی الارض، تمام زمین والے، یہ زمین پر کون ہے؟ ہم الجان والبشر وکل ذی حرکہ، حرکت کرنے والے انسان اور جن اور تمام کائنات، سب گھبرا جائیں گے۔ اللہ، پتہ چلا کچھ لوگ ہیں جو قیامت آنے پر گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے۔ اچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو قیامت آنے پر گھبرائے نہیں ہے؟ اللہ مت ہے اللہ من شاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں خدا چاہے، خدا چاہے۔ یا اللہ یہ گھبرائے کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو خدا کو چاہتے ہیں۔ تو مولا مسکرائے کون ہے؟ فرمایا مسکرائے وہ ہیں جو جنہیں خدا چاہتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ قیامت آنے پر گھبرا جائیں گے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے قیامت بھی انہیں گھبرائیں گے نہیں، قیامت آنے پر مسکرائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے فضا الاکبر، قیامت سے بڑی گھبراہٹ کی اور گھڑی کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی گھبراہٹ ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کچھ بندے ہیں جو قیامت آنے پر گھبرائے نہیں، مسکرائے ہیں۔ اب کلن آتوہ داخرین، اللہ نے فرمایا گھبرانے والے بھی ہیں اور مسکرانے والے بھی ہیں، سب کے سب میری کچہری میں آ جائیں گے قیامت والے دن۔ یہاں گول دائرہ آ گیا۔ اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندے کون ہیں جو قیامت آنے پر گھبرائے نہیں، یہ کون ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے انہیں قیامت کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو، من جاء، ان من کا منع ہوتا ہے کوئی بھی ہو، بھئی کوئی بھی ہو دا منع ہے کہ سارے پنڈے چ ایک قوم تے نہ رہندی، چک دے اندر ایک قوم تے نہیں نا، کافی قوماں نے۔ فرمایا پھر کوئی بھی ہوئے۔ اچھا سارا چک پڑھیا لکھیا تے نہیں نا، تے اسی لیے تے فرمایا کوئی بھی ہوئے۔ اچھا سارا چک رئیس تے نہیں نا، کچھ امیر نے، کچھ میرے انگر غریب بھی نے، تے فرمایا بس کوئی بھی ہوئے نا،
کوئی بھی ہوئے. اچھا مالک پھر فرمایا جا آ، جب میری بارگاہ میں آئے نا تم میں سے کوئی بھی ہو، جب میری بارگاہ میں پہنچے، میری بارگاہ میں حاضر ہو، قیامت کا دن ہو، تو مالک پھر بالحسناتی، اس کے پاس ایک نیکی ہونی چاہیے. ایک نیکی، ایک نیکی. یا اللہ، تو پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، خدا فوراً جنت دے گا. یا اللہ کس پہ؟ فرمایا ایک نیکی پر. ایک. مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں گے؟ مدد یہ ہے کہ ایک دفعہ سارا مجمع کہو ایک حسانہ. مانا یہ ہے ایک نیکی. چلیں میں مان گیا، آپ نے میری مدد کر دی ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایک نیکی ہو فوراً جنت کا گیٹ کھل جائے گا اور اللہ جنت عطا فرمائے گا. مالک پھر فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون، یہی وہ ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے انہیں قیامت کی بھی ٹینشن نہیں ہوئی. قیامت کی گھبراہٹ سے امان ملی ہے انہیں اسی ایک نیکی کی وجہ سے. اور یہ وہ نیکی ہے انہیں خدا کا محبوب کر گئی ہے. نماز ایک نیکی ہے. نماز، سارے بولے نماز، روزہ، حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. چار پیسے آ جائیں تو مکے آؤ، کعبے آؤ، عمرہ کرو، حج کرو. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج کرو تاکہ متقی ہو جاؤ. اچھا بھی میں تھک گیا، اس طرح تو نیکیاں گنوں گا تو صبح تک نیکیاں گنتا رہ جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، میں نے جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر کرنا ہے. یہ ایک حسنہ. دیکھو میری بات سنیں، دین میں جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر یہ ایک نہ ہوئی. اور اگر آپ کے پاس یہ سورہ نمل والی ایک نیکی ہوئی تو اللہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول کرے گا. مت ہے یہ میرے سامنے ہے. کل میرا محبوب اعلان کرو، حل کیا ننبئکم، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں. اللہ فرماندا ہے حبیب انہوں نے پوچھ جے متھے تے وٹ نہ پوے تے تواڈے نال گل کریے. میں محنت کرنا یا اللہ سورہ فاتحہ تو لیکن ناس تک سارا قرآن اپنی مرضی نال کلے آئی، اج کیوں پوچھنا پیا؟ اللہ میں وڈے وڈیاں دے چھکے چھٹ جانے نے. حدیث لے کر آئے ہیں، ابو سعید خدری راوی ہے اس حدیث کا. کہتے ہیں نبی معظم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں. یہ لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا. جن کے روزے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، جن کے حج پہاڑوں سے زیادہ ہیں. اور یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے فرشتوں کو اپنی ڈالی ہے قیامت والے دن، ہمارے عمل تولو، ہمارے عمل تولو، ہمارے عمل تولو، ہمارے عمل تولو. اللہ مت ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. فرشتوں ان کی نمازیں میری میزان کے قریب نہ آئیں، ان کے عمل تولنے نہیں. فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال جہنم میں پھینک دو. نمازیں جلا دو، روزے جلا دو، حج زکاتیں جلا دو. اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال تولنے نہیں. تو مالک پھر فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. میرا اللہ قصور فرمایا نمازیں پڑھ پڑھ مر گئے ہیں، جنت والی ایک نیکی منگوائی ہے وہ نہیں لا سکتے. اب مجھے اجازت دیں تو میں قرآن پڑھوں اور بتاؤں کہ وہ ایک نیکی کیا ہے. دیکھیں تقریباً 700 یا 750 کلومیٹر سفر کر کے میں آیا ہوں. میں اس مجمع میں ان کیمروں کے سامنے یہ نہیں بتا کے جا رہا فلاں مفسر قرآن نے تفسیر میں لکھا کہ یہ والی نیکی ہے، وہ والی یہ والی نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی اللہ نے مفسروں پر نہیں چھوڑی. اللہ نے اس نیکی کو یوں بیان کیا. سورہ عاشوراء کو کھولنے دو، یہ 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 23ویں آیت کو پڑھنے دو. یہ میری آنکھوں کے سامنے 23 نمبر آیت آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو پتہ ہے یہ کون سی نیکی ہے؟ مالک کون سی ہے؟ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا. آیت ختم نہیں ہوئی.
اللہ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، پھر کہوں گا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، محمد میرا محبوب میرا حبیب جی مالک اپنی پاک زبان سے اعلان کر اور امت سے کہہ دے کہ علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے، حسن کی محبت ہی وہ ایک نیکی ہے۔ چھپ ہو گئے ہوئے، چھکے چھوٹ گئے آپ کے، حسین کا پیار ہی وہ ایک نیکی، کہوں اگر برداشت کرو محمد کی بیٹی کا حیا ہی وہ ایک نیکی ہے۔